بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی کہانیوں کی طرف اور سنتے ہیں پہلی کہانی۔ میمونہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے یہ سٹوری وہاڑی سے۔ میمونہ کہتی ہیں کہ تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے، میرے والد صاحب نے اپنا کاروبار کرنے کا سوچا۔ اس کام کے لیے انہیں ایک شاپ کی ضرورت تھی۔ اب شاپ کی تلاش شروع کی کہ کوئی ایسی دکان مل جائے جہاں پر اپنا کام کیا جا سکے۔ بڑی تلاش کے بعد ان کے ایک دوست نے ایک شاپ کے بارے میں بتایا جو کہ کسی کی ملکیت میں تھی اور کافی عرصے سے خالی تھی۔ اس سے متصل ایک مکان تھا جو وہ بھی خالی تھا، اور مکان کے اندر ہی شاپ تھی جو کہ بند تھی کافی عرصے سے۔ بہرحال مالک مکان سے بات کرنے کے بعد اس شاپ کی چابی حاصل کر لی گئی۔ چھوٹی سی ایک شاپ تھی، اس کو صاف ستھرا کیا گیا اور کافی مناسب جگہ پر تھی، کیونکہ آگے پیچھے کافی محلے والے تھے لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ ان کے محلے میں کوئی ایسی شاپ ہو جہاں پر انہیں اپنی ضرورت کی ہر چیز بر وقت مل سکے۔ میرے والد صاحب نے بڑے آرام سے اس جگہ پر اپنا کام شروع کر دیا۔ ہر چیز رکھی ہوئی تھی ضرورت کی جو کہ انسانوں کی روزمرہ کی ضروریات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سائڈ پہ تھوڑا سا اسٹیشنری کا سامان بھی رکھا ہوا تھا، کاپیاں، پینسلیں بچوں کی، ریزر شارپنر، ہر چیز۔ اس کے علاوہ گھر میں جو ضرورت ہوتی ہے، بسکٹس، چائے، دودھ، ہر چیز ایسی جو تھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، مسالہ جات۔ بہت اچھا کام چل رہا تھا اور کچھ تقریباً 1 ماہ تک تو بہت اچھا جا رہا تھا سب کچھ، اور کسٹمرز بھی آنے شروع ہو گئے تھے۔ اب یہ کچھ دنوں سے کچھ عجیب سا کام ہو رہا تھا کہ جب بھی میرے والد صاحب شاپ کھولتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ تمام چیزیں بے ترتیب ہو گئی ہوتی تھیں، جبکہ وہ ان کو ترتیب سے لگاتے تھے، اور اگلے دن جب دوبارہ جاتے تھے تو ہر چیز بے ترتیبی سے پڑی ہوتی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، حالانکہ وہ اپنی یادداشت کے مطابق وہ اس کو ڈیلی صحیح حالت میں چھوڑ کے جاتے تھے۔ اسی طرح سے جو انہوں نے اسٹیشنری تھی، وہ کاپیز ان کی کوئی کہیں سے ملتی تھی، کوئی کہیں کلر جو ہوتے تھے وہ کہیں بکھرے ہوتے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے تھوڑا دیر تک دکان میں رکنا پڑا، کچھ حساب ایسا کرنا تھا، تو میں تھوڑا رات میں لیٹ نائٹ کے لیے رک گیا کہ چلو ذرا ٹھہر کے چلا جاؤں گا، اپنی شاپ ہے اور یہی تو میں نے جانا ہے۔ تو وہ وہاں پر رک کر حساب وغیرہ دیکھ رہے تھے اور چیزوں کو ترتیب سے رکھ رہے تھے، اور یہی ان کو تھا، سوچ رہے تھے کہ کل میں آؤں گا تو دوبارہ سے یہ بے ترتیبی نہ نظر آئے، اس لیے وہ دھیان سے ان کو رکھنے کی کوشش کرتے۔ کیوں کہتے ہیں کہ ایک دم سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ جو سٹینڈ تھا جہاں پر میں نے کاپیز وغیرہ رکھی ہوئی تھی وہ اپنی جگہ سے سرکا اور وہاں سے ساری کاپیز نیچے گر گئی۔ والد صاحب نے اٹھا کر وہ کاپیاں دوبارہ اس جگہ پر رکھی اور سٹینڈ کو دوبارہ واپس اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو دوبارہ سے وہ کاپیاں نیچے گر گئیں۔ انہوں نے پھر سے وہ اٹھائی، پھر سے وہاں پہ رکھ کر جب وہ آگے بڑھے تو تھوڑی دیر بعد ان کو جو جس سائڈ پہ دالیں وغیرہ پڑی ہوئی تھی اور اس طرح کی چیزیں پڑی تھی، پیکٹس پڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے وہ سٹینڈ تھوڑا سا سرک کے آگے بڑھا اور وہاں سے وہ سب چیزیں نیچے گر پڑیں۔ اب یہ کام میرے والد صاحب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا سب۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ابھی میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک دم سے ایک مجھے آواز ہے کہ کوئی آیا ہے شاپ پہ اور مجھ سے کچھ طلب کر رہا ہے۔ جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا۔ یہ آدمی بالکل نیا تھا اور اس سے پہلے انہوں نے اس محلے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان سے کچھ انڈے اور چینی وغیرہ ان سے طلب کر رہا تھا جو انہوں نے اس کو مہیا کر دی۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ اس نے وہ چینی لی اور انڈے لیے اور واپس مڑ گیا۔ اب والد صاحب دیکھ رہے تھے کہ یہ جا کس طرف رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی 2-3 قدم ہی وہ بڑھا تھا کہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ والد صاحب نے اس کو واضح طور پہ اندھیرے میں غائب ہوتے دیکھا۔ وہ سمجھا کہ شاید میری نظروں کا دھوکہ ہے۔ وہ دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے اور حساب کتاب جو وہ کر رہے تھے وہ کرنے لگے کہ ان کو پھر سے یوں لگا کہ جیسے وہ جتنی کاپی سٹینڈ پر رکھی تھی سب کے سب گر گئی ہیں۔ جب وہ دوبارہ اس سائڈ پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دوبارہ سے سٹینڈ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا تھا اور وہاں پر تمام کاپی سٹینڈ میں سے نیچے گر گئی تھی۔ والد صاحب نے تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر انہوں نے اسی طرح سے وہ اٹھے اور انہوں نے شاپ کو بند کیا اور وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ اگلے روز جب ان کو وہ ان کا دوست ملا تو انہوں نے اس سے تمام بات اس کو بتائی تو کہنے لگا کہ
چلو وہ جو مالک مکان ہے اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے۔ جب وہ اس مالک مکان کے پاس پہنچے جس کی وہ دکان تھی، جس کے مکان کے اندر وہ دکان تھی، اور مکان بھی خالی تھا اور دکان بھی خالی تھی، جو کہ اب میرے والد صاحب نے خریدی تھی۔ اب یہ دونوں اس کے گھر پہ پہنچے، وہ اسی محلے کے آخر میں وہ جو گلی آتی تھی اس کے پہلا مکان اسی کا تھا۔ وہ جب وہاں پہ پہنچے اور اس سے تمام بات دریافت کی تو اس نے کہا کہ یہ مکان میں نے جب خریدا تھا تو یہ بہت یہ مناسب داموں میں مجھے مل گیا تھا، بہت کم دام میں مجھے مل گیا تھا۔ میں بڑا خوش تھا کہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور بہت خوبصورت مکان بنا ہوا اور بہت کم قیمت میں مل گیا، تو میں حیران ہو رہا تھا۔ میں نے بھی اسی طرح سے اس دکان کے اندر اپنا کام شروع کیا تھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد مجھے بہت زیادہ نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے رات میں یوں لگتا تھا کہ جیسے یہاں پر کوئی بھاگتا دوڑتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں سو رہے ہوتے تھے اور ہمیں دکان کے اندر سے باقاعدہ لوگوں کے باتیں کرنے کی اور بچوں کے چیخنے کی اور کھیلنے کی آوازیں آتی تھی۔ اس کے علاوہ اکثر جو چیزیں میں رکھ کے جاتا تھا وہ دوسرے دن وہ مجھے بے ترتیبی سے رکھی ہوئی ملتی تھی۔ تو ایسے ہی کچھ بے درپے چیزیں ہمارے ساتھ نظر آئی ہمیں کہ ہم لوگوں نے بالآخر تنگ آ کر میں نے یہ دکان بند کر دی۔ اس کے بعد وہ تمام چیزیں ہوتی ہمارے گھر میں بھی آنے لگیں، جو یہاں پر پائی جاتی تھی وہ ہمیں گھر کے اندر بھی تنگ کرنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے ہمارے گھر میں بچے کھیل رہے ہیں، سیڑھیوں پر بھاگتے دوڑتے تھے، اور جب ہم جا کے دیکھتے تھے تو سیڑھیاں بالکل خالی ہوتی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، مگر بچوں کے چیخنے کی، چلانے کی اور کھیلنے کی آوازیں ہم سنتے رہتے تھے۔ ہم ان چیزوں سے اتنے تنگ آئے کہ نہ ہم رات کو سو سکتے تھے، اتنا شور شرابہ ہوتا تھا۔ بالآخر ہم نے یہ مکان خالی کر دیا اور دکان بھی، اور اتنے سالوں کے بعد اب آپ آئے ہیں اس دکان میں تو آپ کے ساتھ بھی یہ تمام کام جو شروع ہو گیا، تو میں آپ کو یہ اس چیز سے آگاہ کر دوں کہ ہماری دکان میں جنات ہیں اور ان کا قبضہ ہے، اور وہی یہاں پر کسی کو ٹکنے نہیں دیتے، اور آپ کے ساتھ بھی وہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ باتیں سنتے ہی میرے والد صاحب نے ادھر ہی ان کو دکان کی چابی ان سے کہا کہ میں کل اپنا سامان اٹھا لوں گا اور اب اپنی چابی جو ہے اپنے پاس رکھے، میں آپ سے جو میں نے آپ کو اس کی پگڑی دی ہے میں وہ بھی آپ سے نہیں لیتا، آپ وہ بھی اپنے پاس رکھیں، اور میں کل آپ کو یہ دکان جو ہے خالی کر دوں گا۔ اگلے روز میرے والد صاحب نے وہ دکان خالی کر دی تھی اور انہوں نے کہیں اور دکان تلاش کر کے وہاں پہ کام کرنے لگے، اور دوبارہ پھر کبھی بھی اس دکان کی طرف ہم نہیں گئے۔ وہ دکان تب سے اب تک بند ہی پڑی ہوئی ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں جا رہا، سب ڈرنے لگے ہم اس دکان سے۔ ابھی بھی اکثر لوگوں کو وہاں سے جب رات کو گزرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ دکان بند ہوتی ہے، مگر اندر سے بچوں کے کھیلنے کی اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے سے شیئر کی اور بہت اچھی کہانی تھی۔ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جن جگہوں پر یہ جنات پائے جاتے ہیں وہ اپنی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں، اور ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان کے کھیلنے کودنے سے یا ان کے اس طرح سے ظاہر کرنے سے کوئی پریشان ہوگا یا کسی کو نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے اور ایسی مخلوقات سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کی پریشانی سے بچائے، آمین۔ اگلی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے انمتا نے لاہور سے۔ انمتا کہتی ہیں کہ ہم لوگ بہت چھوٹے تھے اور اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے کہ ہم چیزوں کو سمجھ نہ سکیں، تو ہم لوگ اپنے ممانی جان کے گھر رہنے کے لیے گئے، جو کہ دروغے والا کے قریب ہی تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر جب رہنے کے لیے گئے، وہاں پر قریب میں ہی ایک پارک تھا، اور ہم وہاں پر 2-4 جھولے لگے ہوئے تھے، زیادہ کوئی بڑا پارک نہیں تھا، بس چھوٹا سا ایک وہ تھا، 2-4 وہاں پر جھولے لگے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ تھوڑے سے درخت وغیرہ تھے اور باؤنڈری ہوئی ہوئی تھی، اور ہم لوگ وہاں پر کھیلنے چلے جاتے تھے۔ اب کی بار جب ہم گئے، ہماری چھٹیاں تھیں گرمیوں کی، ہم لوگوں نے اپنی والدہ سے اصرار کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں اپنے ماموں کے گھر، تو ہماری والدہ ہمیں لے گئی۔ تھوڑی دیر تک ہم لوگ گھر میں بیٹھے، اس کے بعد ہم لوگ کھیلنے کے لیے باہر نکل گئے اور اسی پارک کی طرف چلے گئے۔ اب جب ہم وہاں پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پہلے سے ہی کچھ بچے جو تھے وہ پینگوں پر وہ جھولے لے رہے تھے۔ ہم لوگ وہاں پر ویٹ کرنے لگے کہ یہ بچے یہاں سے ہٹیں تو ہم بھی جھولے لیں گے، مگر وہ بچے وہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میری کزن نے مجھ سے کہا کہ ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کھیلتے ہیں، جب یہ یہاں سے ہٹیں گے تو پھر ہم بھی جھولے لیں گے۔ ہم جب وہاں پر کھیلنے کے لیے تو ہم نے دیکھا وہی بچے وہاں پر بھی موجود کھیل رہے ہیں، وہ ہمیں جگہ ہی نہیں دے رہے تھے کھیلنے کی۔
میری کزن نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں، یہ تو یہاں پر آ گئے ہیں، اب پینگیں خالی ہو گئی ہوں گی تو ہم دوبارہ سے جاتے ہیں اور پینگ پر جھولا لیتے ہیں۔ ہم لوگ جب وہاں پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں پر پہلے سے جھولا لے رہے ہیں۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں جاتے ہیں تو اسی شکل کے بچے وہاں بھی کھیل رہے ہیں اور ادھر آ رہے ہیں تو ادھر بھی یہی لوگ کھیل رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آیا ہمیں۔ تو میری کزن نے مجھ سے کہا کہ چلو ہم گھر چلتے ہیں اور چھوڑ دیں ان کو، یہ لوگ ہمیں یہاں کھیلنے نہیں دے رہے، تو ہم لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ باہر نکلے گئے پارک سے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بچے آ کے پارک کے گیٹ میں کھڑے ہو گئے اور ہم لوگ ایک دم سے پریشان ہو گئے کہ ان لوگوں نے ہمیں گھیر لیا۔ بہت ہم لوگ وہاں سے چیخیں مارنے لگے ہم لوگ، اور تاکہ ہمارے گھر والے سن لیں اور ہمیں آ کے ان سے بچائیں۔ ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے، ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بھی عام سے بچے ہیں ہماری طرح کے۔ جب ہم لوگوں نے اونچی اونچی چلانا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو تھے ان کے قد لمبے ہونے شروع ہو گئے۔ جب ان کے قد لمبے ہونے شروع ہوئے تو اب ہماری چیخیں جو تھی ہمارے حلق میں پھنس کر رہ گئی، کیونکہ یہ چیز تو ہماری وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ایسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ اتنے لمبے لمبے آدمی بن گئے۔ اب ہم نے یہ دیکھ کر تو ہمارا جو تھے حواس وہ جاتے رہے، کیونکہ یہ چیز جو تھی بہت ہی عجیب تھی کہ پہلے وہ بچے تھے اور اب وہ بڑے بڑے آدمی بن گئے۔ اور ہم لوگ دیکھ کر تو ہم لوگوں نے پیچھے کی طرف جب بھاگے تو ہم نے دیکھا وہ وہاں پر بھی موجود تھے، اور وہ ہمیں کہتے کہ ہمارے ساتھ کھیلو گے، ہمارے ساتھ کھیلو گے، چلو ہمارے ساتھ کھیلو۔ وہ ہم سے ایسی باتیں کر رہے تھے اور ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ہم لوگ 5-6 بچے ہم لوگ تھے اور وہ بہت زیادہ تھے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور ان کے قد بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دم سے ہمارے ابو جو تھے وہ اس طرف آئے، نماز پڑھنے گئے عصر کی، وہ واپس جب آئے تو وہاں سے گزرے تو انہوں نے ہمارا چیخنا چلانا سنا تو ایک دم سے پارک کے پاس آئے اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، کیوں چیخیں مار رہے ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ لوگ ہمیں گھیر رہے تھے اس لیے۔ انہوں نے کہا یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو ہمیں ہوش آیا اور ہم نے دیکھا تو واقعی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہم نے اپنے ابو کے ساتھ ہی گھر واپس آ گئے، اور گھر آ کے ہم نے جب تمام بات بتائی تو ہماری مانی جان نے کہا کہ وہ پارک جو ہے کچھ عرصے سے آسیب زدہ ہو گیا، وہاں پر جنات کا بسیرا ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں وہاں پر ہوتا تھا، مگر وہاں پر لوگوں کے ساتھ مختلف واقعات پیش آنے لگے۔ اکثر لوگ وہاں پر جو آتے ہیں پارک میں بیٹھتے ہیں شام کے ٹائم تو ان کو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں، کچھ عجیب سی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ پارک میں انٹر ہوئے تو جھولے خود بخود جھول رہے تھے، اور حالانکہ ان پر کوئی بھی نہیں تھا، اس وقت پارک بالکل خالی ہوتا ہے اور وہاں وہ پوری زور سے وہ پینگ جو ہوتی چل رہی ہوتی ہے، یا جو سیسو ہے وہ بھی خود بخود اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات تھی جو کہ آپ کو بتانی تھی، اور آج بھی جب یہ بات یاد آتی ہے تو بڑا خوف آتا ہے کہ وہ جانے کیا بن جاتے اگر ہمارے ابو اس طرف نہ آتے تو وہ مخلوق ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ اسی طرح شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ کہانی ہمارے سے شیئر کر رہے ہیں سکندر حجرہ شام مقیم سے۔ سکندر کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہانی سنائی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں اس وقت ابھی لڑکپن میں تھا اور میں لاہور میں زیر تعلیم تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ جب چھٹیاں ہوتی تھی تو میں اپنے گاؤں واپس آیا کرتا تھا۔ ایک بار میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اس کو بتایا کہ میں گاؤں واپس آ رہا ہوں، تو آپ مجھے ریسیو کرنے کے لیے سڑک پہ آ جانا، کیونکہ ہمارے سڑک سے کافی اندر جا کے تو گاؤں کا راستہ آتا تھا، اس لیے ہم سڑک پر اتر جایا کرتے تھے، اور اگر خوش قسمتی سے کوئی سواری مل جاتی تھی ٹانگا وغیرہ تو ہم اس پہ سوار ہو جاتے تھے، ورنہ پھر ہمیں پیدل ہی سفر کر کے اندر کی طرف جانا ہوتا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اسے کہا کہ تم مجھے ریسیو کرنے کے لیے سڑک پر آ جانا، کیونکہ پھر اگر ٹانگا وغیرہ نہ ملا تو مجھے پیدل ہی چل کے اندر جانا پڑے گا۔ وقت مقرر پہ میں اپنے گاؤں پہنچ گیا اور تقریباً یہ دوپہر کا ٹائم تھا، 2 بجے کا۔ میں نے وہاں سے اترا تو میں نے دیکھا کہ میرا دوست کا دور دور تک نام نشان نہیں تھا۔ میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ میں پیدل چلتا ہوا جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا وہ یہاں تک آ جائے اور پھر مجھے بٹھا لے گا۔ اس زمانے میں فون وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے کہ میں اس کو موبائل پہ کال کرتا یا اس سے کچھ ایسی میرا رابطہ ہو سکتا۔
میں نے چلنا شروع کر دیا گاؤں کی طرف، اور سوچ رہا تھا کہ اگر ٹانگا وغیرہ مل گیا تو میں اس پہ بیٹھ جاؤں گا۔ ابھی میں تھوڑی دور چلا تو میں نے دیکھا کہ کھیت ہیں، اور کھیتوں کے ساتھ ساتھ ہی لمبے لمبے درخت تھے۔ بڑا خوبصورت منظر تھا، ہریالی ہریالی تھی، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے نالے بنے ہوئے تھے جن میں پانی بہہ رہا تھا اور جس سے کھیت سیراب ہو رہے تھے۔ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ میں ایسا ایسا چلتا ہوا جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا دور کہ مجھے یوں لگا کہ کوئی بہت ہی معمر خاتون جو ہے وہ جا رہی ہیں، جن کی کہ جھکی ہوئی کمر ہے، اور وہ ایسا ایسا چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ چلو میرے علاوہ بھی کوئی اس راستے پر ہے۔ دن کا ٹائم تھا مگر پھر بھی خوف آ رہا تھا تنہائی سے۔ اب وہ خاتون جا رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا، اور پھر میرا دھیان آگے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا دوبارہ، جب اس خاتون کی طرف میری نظر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک جوان سی لڑکی تھی جو آگے آگے چلتی جا رہی تھی، اور جب وہ چل رہی تھی تو اس کے چلنے سے پائل کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران ہو گیا کہ ابھی تو یہاں پہ ایک معمر خاتون نظر آ رہی تھی، اور اب ایک دم سے ان کی جگہ یہ جوان لڑکی کہاں سے آ گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے دیکھنے میں کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، اور خیر مجھے اس سے کیا، میں اپنے دھیان میں چلتا جا رہا تھا۔ ایک دم سے جب میں اس خاتون سے تھوڑا سا دور رہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک دم رک گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں یا مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے، اس لیے رک گئی ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ تھا اور چلتا جا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے میں چلتا جا رہا تھا کہ وہ ایک دم سے پیچھے مڑی۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی خوفناک کوئی مخلوق تھی، بہت ہی زیادہ خوفناک تھی۔ وہ اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ وہ جو نظر آ رہا تھا کہ جوان لڑکی، وہ تو کوئی بہت ہی زیادہ بدصورت بھیانک سی کوئی مخلوق تھی، اور وہ ایک دم سے نیچے پیچھے ٹرن ہوئی، میری طرف ٹرن ہوتے ہی وہ زمین پر جھکی اور تیزی سے بچوں کی طرح کرال کرتی ہوئی میری طرف آنے لگی۔ جیسے میں نے اس کو تیزی سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، میں نے چیخیں مارتا ہوا پیچھے کی طرف بھاگا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، اور وہ میرے قریب پہنچنے والی تھی، بلکہ ایک دفعہ اس کا ہاتھ میرے پیر تک بھی پہنچا، اور اس کا ہاتھ میرے پیر کے ساتھ ٹچ بھی ہوا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی نوکیلی ہے، جیسے کسی نے سوئیاں جو میرے پیر کے اندر گھسا دی، ایسا تھا اس کا ہاتھ۔ مگر میں پھر بھی وہاں سے اللہ کا نام لے کر تو بھاگتا گیا، اس وجہ سے وہ مجھے پکڑ نہ سکی۔ میں نے جس رفتار سے وہ میری طرف کرال کرتی ہوئی آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں اس کو مل گیا تو مجھے میری گردن سے میرا سارا خون پی جائے گی۔ میں اللہ کو یاد کرتا ہوا بھاگتا جا رہا تھا اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ شاید اس وجہ سے وہ مجھے پکڑ نہیں سکی، ورنہ جس طرح وہ میرے پیر کے ساتھ اس کا ہاتھ ٹکرایا تھا وہ مجھے قابو کر سکتی تھی، مگر اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ مجھ پر غلبہ نہیں پا سکی۔ بالآخر میں بھاگتا جا رہا تھا کہ مجھے دور سے اپنا دوست موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا آتا ہوا نظر آیا۔ وہ تیزی سے میری طرف آ رہا تھا۔ جیسے وہ میرے پاس آیا اس نے مجھ سے کہا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہاں پر میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ وہ کہنے لگا جلدی سے بیٹھو پیچھے۔ اس نے مجھے اپنے موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور مجھے گاؤں کی طرف لے گیا۔ وہ چڑیل کہاں غائب ہو گئی تھی میں نہیں جانتا، مگر میرا دوست پوری سپیڈ سے چلاتا ہوا موٹر سائیکل تو مجھے گاؤں تک پہنچایا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر کہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور یہ اسی طرح سے آتے جاتے راہیوں کو تنگ کرتی ہیں، جو کہ ان کو نظر آتے ہیں کہ لوگ تنہا ہیں، اور یہ ان کے اوپر غلبہ پا لیتی ہیں اور ان کو اسی طرح سے تنگ کرتی ہیں اور ڈراتی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری جان بچ گئی، مگر جانے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اگر تم اس کے ہاتھ آ جاتے۔ آج بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے اور تو میرے رونگٹے کھڑ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ مجھے میرے والد صاحب نے سنایا تھا، اور جب میں یہ بات سنتا ہوں تو مجھے بھی بہت خوف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مخلوقات کے شر سے بچائے، آمین۔ ایک چھوٹی سی بات جو ہمارے ساتھ صبیحہ نے شیئر کیا۔ صبیحہ کہتی ہے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میری نند نے مجھ سے آ کے کہا کہ کچن میں آپ کا کھانا رکھا ہوا، آپ پلیز وہاں سے لے لیں۔ صبیحہ کہتی ہیں کہ میں جب کچن میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میری نند وہاں پر ٹرے لیے بیٹھی ہوئی تھی، اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں نے ابھی آپ کے کمرے کی طرف جانا تھا، لیکن مجھے انہی کپڑوں میں جو میں نے پہنے اسی طرح کے کپڑے پہنے ایک لڑکی آپ کے کمرے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی ہے۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ صبیحہ نے شیئر کیا تھا۔
امید ہے کہ آج کی اسٹوریز آپ کو پسند آئیں گی. آپ کو ہمارے یہ آج کی اسٹوریز پسند آئیں تو آپ پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ہماری اسٹوریز کو. پھر کسی نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار لسننگ.